ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آیا ہے کہ آپ جنس تبدیل کر سکتے ہیں، مرد عورت بن جائے، عورت مرد، مرد ہیجڑا بن جائے، عورت ایسا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپس میں شادیاں بھی ہو سکیں گی، اور اسی طرح وراثت کے مسئلے پیدا ہوں گے کہ اگر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے شرعی لحاظ سے اس کا حصہ کم بنتا ہے، لیکن وہ اپنی جنس تبدیل کرا کے لڑکا بن جائے اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس ایکٹ کو، اس قانون کو بہت سارے لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر آتا ہے نا۔ پروفیسر صاحب بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا، لڑکیاں سامنے بیٹھی ہیں، کو ایجوکیشن ہے، تو وہ اپنا بھی مطلب حل کر رہے ہوتے ہیں اسی چکر کے اندر۔ تو ایک ہدایت ہمارے نوجوان حاصل کر رہے ہیں اس آزاد ذہن رکھنے والے گروہ سے۔ ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں کو لے گئے ہر قسم کے عبادت خانے میں، مندروں میں لے گئے، پاکستان کی کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ، مندروں میں لے گئے، چرچز میں لے گئے، بھائی جا کر دیکھیں کون کیا کر رہا ہے۔ ارے بھائی کون کیا کر رہا ہے؟ اپنا مذہب سیکھا نہیں ہے اور آپ بچوں کو آزمائش میں ڈال رہے۔ اگر خدا نخواستہ جا کے کسی کی عبادت پسند آ گئی، کسی کا کوئی طریقہ پسند آ گیا، کسی کی تھنکنگ سمجھ میں آ گئی، اور اس کے مقابلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات حقیر ہو گئیں قلب اور ذہن میں، تو ایمان کا خطرہ پڑ سکتا ہے۔ جیسے یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ریسرچر پیدائشی گھر سے، یہ ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، ہر چیز ریسرچ کر رہے ہیں گوگل پر۔ بھائی دیکھو ہر مذہب کو پڑھنا چاہیے، دیکھو بھائی تقریر سب کی سنو پھر فیصلہ کرو۔ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور مذہب پہلے سیکھا ہی نہیں ہے، جن کو ABC نہیں آتی، جن کو فنڈامنٹلز نہیں آتے، وہ جب اس میں کود جاتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو بیٹا گاڑی چلانی آتی ہے، نہیں تم ایسا کرو گاڑی میں بیٹھو، اللہ کا نام لے کے ریس دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، سب اللہ بھلا کرے گا۔ کبھی بیٹھیں گے آپ؟ بولیے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ خطرہ ہے بھائی، ماریں گے لوگوں کو۔ لیکن دین ایک اتنا مظلوم ہو چکا ہے، سب کچھ سنو پھر فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط۔ آپ خود ریسرچ کریں، ان مولویوں کی سوچ کے پیچھے نہ چلیں، یہی گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو۔ ہاں یہ پپو صالح آیا ہے، اس کی مان لو تو تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اور ہم تو سب کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے پپو اعظم اس دنیا کا۔ اس قسم کے لوگوں کے سوچ کے پیچھے چل کے ہمارے ینگسٹرز نے دینداروں کو، داڑھی والوں کو، امامے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دی۔ یہ ہم میں جو اور دنیاوی پڑھے لکھوں میں ایک فاصلہ ہو گیا ہے۔ ہم میں سے مراد دیندار طبقے میں، علماء طبقے میں، مفتیان کرام، ہمارے دارالعلوموں کے اندر اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ ہو چکا ہے۔ اس کی بڑے وجہ یہ نیگیٹو سوچ دینا ہے، جس کی بنا پر جو ینگسٹرز ہیں وہ دین کے قریب نہیں آتے، وہ مذہب کے قریب نہیں آتے۔ کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس کو ٹی وی میں دکھائیں گے، یوں لائیں کیمرہ، مولوی یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے وہ کیا۔ باقی یونیورسٹیز کے ہاسٹل کے اندر تو سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، وہاں تو روزانہ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، وہاں تو لڑکی سامنے سے آتی ہے سارے لڑکے یوں منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ برقع پہن لیتے ہیں کہ بہن کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ ہر قسم کی خرافات وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن ٹارگٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ دیندار کو بنایا جاتا ہے، تاکہ یہ بدنام ہو، لوگ ان سے بدظن ہوں، یا کوئی ایک ایسا شخص منتخب کر لیا جاتا ہے جو کسی حوالے سے ملک میں بدنام ہو، اسے بنیاد بنا کر پورے قبیلے کو بدنام کر دیتے۔ دیکھو یہ ہے مولوی، یہ ان مولویوں سے تو خدا بچائے۔ بھائی وہ مولوی ہے، مولویوں نہیں ہیں۔ ایک آدمی غلط کام کرے، سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں سارے فرشتہ صفت ہیں، یا کوئی خطا ہوتی ہے ان سے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی نے چوری کی ہوگی، کسی نے زنا کیا ہوگا، کوئی بے نمازی ہوگا، تو اگر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ کے پورے خاندان کے اوپر ٹرانٹنگ کی جائے، پورے خاندان پہ الزام لگایا جائے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سازش ہے کہ دینداروں سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے ایسا کسی شخص کو بنیاد بنا کر اور سب کو لپیٹے میں لے لیا جاتا ہے، اور یہ سوچ دی جاتی ہے بچوں کو خاص طور پر۔ تو اب قرآن تو بہت پیچھے، اب جی ٹیچر بتائے گا۔ ایسے ہی ایک اور گروہ نکلا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، ہم ہیں اہل سنت
و جماعت. اہل سنہ اسے کہتے ہیں جو نبی کریم کے طریقے پر چلے. اہل جماعت اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلے. پھر ہم ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، یا اردو میں اہل سنت و جماعت کہہ دیتے ہیں. ہم ہیں اہل سنت و جماعت. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے عقائد سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ہمیں قدم قدم پر کافر و مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں. ان کے نزدیک صرف وہ صاحب ایمان ہیں، باقی کائنات میں کوئی ایمان والا نہیں ہے. جب تک کہ ہم ان کے سامنے توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھیں ہم سب جہنم میں جائیں گے. وہ ہمارے اکابرین کو ایسی سی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر اکابرین پر ان باتوں کو اپلائی کیا جائے، نہ کوئی صحابی جنتی ہو سکتا ہے، نہ فقیہ جنتی ہو سکتا ہے، نہ تابعی جنتی ہو سکتا ہے، ہر ایک مشرک ہو جائے گا. لیکن ہمارے نوجوان اور خصوصاً جو میری بچیاں مجھے گھر میں رہ کے سن رہی ہیں، چونکہ ہمیں بیس تو ملتی نہیں ہے. سنیوں کے اندر کوئی ایک عورت مجھے ایسی بتا دے کہ جو عالمہ مشہور اور معروف ہو اور وہ عورتوں کو اپنے گرد جمع کر کے ان کی اچھی تربیت کر سکے. برا تو بہت لوگ مان جاتے ہیں، جی مفتی صاحب پٹڑی سے اتر گئے. بھائی پٹڑی پہ چڑھے ہوئے تم میرے پاس آ جاؤ، ذرا بات تو کر کے دیکھیں کہ میں پٹڑی سے اتر چکا ہوں یا تم نے دین اور مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. معیاری ہم کوئی کام نہیں کر رہے. لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جو بھی معروف ہوتا ہے اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بیسکس ہم نے سکھائے نہیں، لوگوں نے سیکھی نہیں، وہ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو اب ایک ایسا گروہ آیا جس نے یہ نعرہ لگایا، قرآن کو خود سمجھو، کسی مولوی سے نہ سمجھو. تفاسیر مت پڑھو، یہ مختلف ہیں تفاسیر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ خود ترجمہ پڑھیں اور قرآن کو خود سمجھیں. اچھا جی، اب کون سا ترجمہ پڑھیں یہ بھی بتا دو ذرا. ترجمہ پڑھنا ہے نا، کون سا پڑھیں؟ وہ ہمارا پڑھو. اچھا پڑھ لیا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے ادارے میں داخل لو، ہم تمہیں بتائیں گے. یعنی یہ اپنے گرد جمع کرنے کا ایک بہترین وار ہے. اب وہ ہمارے ینگسٹرز کو گھیر رہے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کو. ہمارے پاس آئیں، ترجمہ قرآن سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح قرآن سمجھ میں آئے. اب ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارے گھر والے ہماری بچیاں نہیں سوچتی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں آپ ترجمہ قرآن پڑھیں سب سمجھ میں آ جائے گا. تو تمہارے پاس کیوں آئے؟ ہم ترجمہ قرآن مارکیٹ سے لے کے پڑھ لیں گے، سب سمجھ میں آ جائے گا. کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ بلانے کے بعد ترجمہ قرآن کے نام پر اپنی منمانی تفسیر بیان کر کے ہمارے 1400 سال کے اکابرین کو کافر اور مشرک قرار دیا جا سکے. ہمارا رابطہ ان اکابرین سے توڑ کر اپنے ساتھ وہ جوڑنا چاہتے ہیں، اور جب اپنے ساتھ جوڑ دیں گے تو قرآن کی منمانی تشہیر کریں گے اور ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہوں گے. اور خصوصاً ایک ماں، ایک بچی جو عنقریب ماں بننے والی ہے اور وہ بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، وہ تباہ ہوگی. لیکن ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو، جا رہی ہیں بچیاں اور وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب مجھے ایسے ہی مل گئے، وہ قرآن لے آیا، یہ عالم بننے سے بھی پہلے کی بات تھی. میں ایک جگہ بیان کر کے آیا، کہنے لگے دیکھیں آپ نے یہ بیان کیا، قرآن پڑھیں آپ سب سمجھ میں آتا ہے، ترجمہ قرآن پڑھیں سب سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ میں قرآن لیا ہوا، میں کہ ادھر لاؤ، کھولو. کھولا، میں نے ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا ربی عبارت کا ترجمہ کر کے بتاؤ. تھوڑی دیر دیکھتا رہا، آپ کیا ترجمہ کرے گا؟ جس کو ترجمہ تک کرنا نہیں آتا وہ آپ کی ہدایت کا سامان کرے گا. تو یہ بھی ایک تعلیم ہے جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس بیس نہیں ہے، ہم نے اپنا تعلق حقیقتاً قرآن سے چھوڑ دیا، توڑ لیا، تو خرابی پیدا ہو رہی ہے.